السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ تراویح کی کئی رکعتیں ہیں۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں 8 رکعتیں اور کچھ لوگ بتاتے ہیں 20 رکعتیں، اور جو بھی بتاتا ہے 8 اس کے پاس اس کے دلائل ہیں، جو بتاتا ہے 20 اس کے پاس اس کے دلائل ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ 20 رکعتیں ہیں تراویح کی یا 8 رکعتیں ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جھگڑا اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ 20 ہیں یا 8 ہیں۔ جھگڑا اس بات کا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم تراویح کی صلوات جو پڑھتے ہیں نماز، تو یہ کلام اللہ جو سنتے ہیں اس میں سمجھ میں کتنا آیا ہماری، اور کیا نصیحت لے کے واپس آئے ہیں مسجد سے۔ تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ 8 رکعت والے بھی ایسے ہی ہیں اور 20 رکعت والے بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو تراویح کا مقصد مین یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سنیں گے یا پڑھیں گے، جو کہ کتاب اللہ ہے قرآن شریف۔ مقصد یہ سمجھنا ہے، پڑھنا ہے یا سننا ہے اور سمجھنا ہے، اس کے بعد پھر عمل کرنا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جو لوگ 8 رکعت کو دلیل بناتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے بتاتے ہیں، اور جو 20 رکعت وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، ان کے پاس بھی دلائل ہے، آپ کے پاس بھی دلائل ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ تراویح پڑھاتے تھے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور پیچھے جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی سب عربی تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے ہمارے لیے، اور ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ وہی چیز آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لے لیجئے، وہ بھی عربی تھے، اور ان کے پیچھے جو ان کے ساتھی تھے، شاگرد تھے، جو اس وقت جو مجموعہ تھا وہ بھی سب عرب تھے، وہ بھی سمجھتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مین چیز ہے سننا اور اس کے ساتھ سمجھنا۔ تو یہ بات بتائی گئی تھی جب ہم یہاں انڈیا آئے تھے، تو شروع سے آج کئی سال ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہمارے احناف بھائی ہیں وہ 20 رکعت پڑھائیں، ایک پارہ 20 رکعت، اور وہ جتنا بھی مثال کے طور پہ 1 گھنٹے میں ایک پارہ صلاۃ تراویح پڑھا دیں، اس کے بعد 1 گھنٹہ بٹھا کے اس کا ترجمہ بتائیں کہ یہ جو ابھی پڑھا ہے صلاۃ تراویح میں یہ کیا پڑھا ہے، یہ اب سمجھو تو، کیونکہ وہ تو صلاۃ جتنی بھی صلاتیں ہوتی ہیں، مغرب عشاء فجر جو بھی ہے وہ عربی میں پڑھی جاتی ہے، تو اس میں تو آپ ترجمہ کر نہیں سکتے، بٹھا کے بتائیے۔ وہی چیز ہمارے جو غیر مقلدین بھائی ہیں جو بتاتے کہ 8 رکعت ہے، ان کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ ترجمہ بتائیں کہ عام آدمی کی سمجھ میں تو آئے کہ یہ پڑھا کیا گیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہمارے لیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں جس کو سننے جاتے ہیں 20 رکعت کے بہانے اور 8 رکعت کے بہانے، اسی قرآن میں اللہ نے الگ الگ انداز میں الفاظ میں بتایا اس کو سمجھنے کے لیے۔ افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا یبصرون، افلا یؤمنون، افلا یعقلون اور افلا یسمعون، یہ سب الگ الگ، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے صرف اس بات کی کہ اس کلام اللہ میں ہے کیا۔ وہی حرکت آج ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، صرف رسم ادا کی جا رہی ہے، خواہ وہ تراویح کے نام پہ ہو یا روز کی جو 5 نمازیں ہوتی ہیں، صرف رسم، کیونکہ قسم کھائے ہوئے کہ سمجھنا تو نہیں ہے۔ جب سمجھنا نہیں تو عمل کی تو کوئی بات ہی نہیں آ گئی۔ عمل تو وہی کرتا ہے جو سمجھتا ہے اس بات کو۔ ہمیں تو رسم نبھانا ہے، اور لڑنا اس بات پہ ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، کہ وہ اگر تراویح کی لڑائی ہے تو وہ یہ لڑیں گے ہم کہ 8 ہے،
وہ کہیں گے نہیں 20 ہے، اور اگر عام صلات کی لڑائی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو بنائی جائے گی، آپ لوگ کو بتایا جائے گا وہ کون سی لڑائی، وہ بھی اصل نہیں ہے۔ مین اصل بات یہ ہے کہ کلام اللہ ہے، قرآن شریف یہ اسی مہینے میں نازل ہوا، رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس میں جو ہے یہ سسٹم رکھا گیا کہ ایک بار پورا کلام اللہ یا پڑھیں یا سنیں تو وہ عرب تھے نا سب، تو وہ سمجھتے بھی تھے سنتے، لیکن جب اگر ہم عرب نہیں ہیں تو ہم صرف سننے کی رسم کیوں ادا کر رہے ہیں؟ سننے کے بعد جس کو ترجمہ آتا ہو وہ ترجمہ سن لے، وہ امام صاحب ترجمہ بتائیں۔ امام صاحب تراویح پڑھانے کے لیے تو بڑے وہ مطلب سبقت لینا چاہتے ہیں کہ ہم پڑھائیں گے، ترجمہ بھی تو بتائیے تاکہ وہ مقصد تو حل ہو۔ اور جن کو دلائل بنائے ہوئے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو وہ تو سب سمجھتے تھے، اور اپنے جو ان کے ساتھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اور امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے یا جو بھی ان کے ساتھی تھے، وہ سب عرب تھے، سب کو پتہ تھا کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو مین بات یہ ہے کہ سمجھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ اسی قرآن میں یہ جو آپ 8 رکعت میں سن رہے ہو، 20 رکعت میں، اسی میں یہ ہے کہ اس کو سمجھو۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے اور سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے اور عمل کرنے کی دعوت کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔